الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیرے تو وہ نری ضد میں ہے، تو اے محبوب عنقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا، اور وہی ہے سنتا جانتا۔ بمثل ما آمنتم، تمہارے ایمان کی طرح۔ یہودیوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی طرح ایمان لانے کا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بارگاہ الہی میں معتبر اور دوسروں کے لیے مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ فسیکفیکہم اللہ، تو عن قریب اللہ تمہیں ان کی طرف سے کفایت فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور اس میں غیب کی خبر بھی ہے کہ آئندہ حاصل ہونے والی فتوحات کا پہلے سے اظہار فرمایا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ پورا ہوا، اور یہ غیبی خبر صادق ہو کر رہی۔ کفار کے حسد و دشمنی اور ان کی مکاریوں سے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی ضرر نہ پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی، بنی قریظہ قتل ہوئے، جبکہ بنی نذیر جلا وطن کیے گئے، اور یہود و نصارہ پر جزیہ مقرر ہوا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ہم نے اللہ کی رینی لی، اور اللہ سے بہتر کس کی رینی، اور ہم اسی کو پوجتے ہیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ جس طرح رنگ کپڑے کے ظاہر و باطن میں سرایت کر جاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے سچے عقائد ہمارے رگ و پے میں سما گئے ہیں۔ ہمارا ظاہر و باطن اس کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ ہمارا رنگ ظاہری رنگ نہیں جو کچھ فائدہ نہ دے، بلکہ یہ نفوس کو پاک کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ظاہر میں اس کے آثار ہمارے اعمال سے نمودار ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ جب اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے یا ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پانی میں زرد رنگ ڈال کر اس میں اس شخص یا بچہ کو غوطہ دیتے اور کہتے کہ اب یہ سچا عیسائی ہو گیا۔ اس آیت میں رد فرمایا کہ یہ ظاہری رنگ کسی کام کا نہیں، یعنی ہم جو رنگ چڑھائے ہوئے اپنے آپ پہ، یہ ایمان کا رنگ ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی وحدانیت کو اقرار کرتے ہیں، ہمارا یہی رنگ ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ہمارے دین کا یہی رنگ ہے۔ جیسا کہ عیسائی لوگ جب ان کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو وہ زرد رنگ پانی میں گھول دیتے تھے، پھر اس رنگ میں اپنے بچے کو غوطہ لگاتے تھے، یا کسی اور شخص کو اگر عیسائی مذہب میں لاتے تو انہیں اس زرد رنگ گھولے ہوئے پانی سے نہلاتے اور اس میں اس کا غوطہ لگواتے تھے۔ تو وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اب یہ پورا عیسائی ہو چکا ہے، اب زرد رنگ میں یہ غوطہ لگا لیا تو اب یہ شخص پورا عیسائی ہو چکا ہے۔ لیکن مذہب اسلام اس سے پاک ہے۔ ہم اسی رنگ کو اپنے رگوں پہ، یعنی اپنے نس ہماری جو جسم کے اندر جو نس ہے، ہم اپنے اسی رنگ کو چڑھائے ہوئے ہیں، جو ہمارا ظاہری بھی وہی رنگ ہے اور باطنی بھی وہی رنگ ہے۔ رنگ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ پاک پروردگار عالم، ہم نے قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر ملاحظہ کی ہے، مولا کریم ہمارے پڑھنے سننے میں کسی قسم کی غلطیاں ہو گئی اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ رب کریم اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو رمضان المبارک کے فیضان سے مالا مال فرما، رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب فرما، اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان المبارک کے مہینے میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرما، ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما، رزق حلال میں برکت عطا فرما، رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اس پورے مہینے میں ہم کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہم سب کو تقوی و طہارت کا پیکر بنا، ہماری دلوں کی نیک جائز تمناؤں میں کامیابی عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ عطا فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔